وائس آف امریکہ سے میں ہوں سارہ زمان اور آج میں موجود ہوں جناب نجم سیٹھی اور جگنو محسن صاحبہ کے ساتھ، پاکستان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ کا ایک پاور کپل۔ تو آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جب میں نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے کہا کہ رات کے کھانے پہ جب سیٹھی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی تو تب فیصلہ ہوگا کہ کیا کیا جائے۔ تو نام تو آپ دونوں کے بالکل لوگوں کے مائنڈز میں جڑے ہوئے ہیں، آپ دونوں کے اسکیجولز کتنے جڑے ہوئے ہیں؟ شروع میں تو بہت جڑے ہوئے تھے when we were working together، جب ہم نے فرائیڈے ٹائمز کو فاؤنڈ کیا، لانچ کیا 30-32 سال پہلے، تو ہم اکٹھے کام کرتے تھے۔ تو اب کیونکہ میں ایک کمیونٹی ورکر ہوں اور اپنے حلقے سے میں نے الیکشن بھی لڑایا اور جیتی ہوں، تو میرا بہت سارا وقت جو ہے وہ اپنے حلقے کی نشو و نما میں لگتا ہے۔ سیٹھی صاحب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وی میٹ ایٹ ڈنر۔ تو پرائرٹی لسٹ میں آج کل سیٹھی صاحب کدھر ہیں؟ آن دا ٹاپ ایز آلویز، رائٹ ایٹ دا ٹاپ۔ ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، آپ کے سیاسی تجزیے پورا ملک سنتا ہے، بیگم صاحبہ کو کوئی سیاسی مشورے دیتے ہیں آپ؟ نہیں، ڈسکشنز رہتی ہیں سارا وقت۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی خبریں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک سے ان کا تعلق ہے، یہ فون پہ لگی رہتی ہیں۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے، تو یہ میں رات کو ان کو پوچھتا ہوں، اچھا جی آج کی خبریں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ مجھے پھر اندر کی خبریں، میں نے فلانے سے یہ بات کی، فلانے سے یہ بات کی، تو میری بہت امپورٹنٹ سورس ہیں یہ۔ تو جگنو کبھی کبھی آپ کی چڑیا بھی بن جاتی ہیں؟ چڑیا تو نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے، چڑیا تو کچھ اور لیول کی گیم ہے۔ جس وقت انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا لیکن فیصلہ کیا کہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اتحاد میں ہی شامل ہوں گی، اس وقت انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ اپنے جو کنسٹیچوئنٹس ہیں ان سے اور فیملی سے مشورہ کریں گی۔ آپ نے کیا مشورہ دیا تھا اس وقت؟ میں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ دیکھو تم نے یہ فیصلہ کرو کہ تم نے پالیٹکس کرنی ہے یا تم نے کنسٹیٹیوسی ورک کرنا ہے، سوشل ورک کرنا ہے۔ تو ان کا یہ فیصلہ تھا کہ سوشل ورک پہلے، اور جو سیاست کرنی ہے وہ اس کے لیے کرنی ہے، اپنے لیے نہیں کرنی، میری اپنی کوئی سیاسی ایمبیشنز نہیں ہیں۔ مگر میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ڈونٹ رول اٹ آؤٹ، کسی سٹیج پہ وہ بن سکتی ہیں، تو آفٹر آل کنسٹیٹیوسی کام کرنے کے لیے پھر سیاسی کانٹیکٹ بھی چاہیے آپ کو۔ تو مگر انہوں نے کہا میں انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کھڑی ہوں۔ میں نے کہا اگر جیت سکتی ہوں تو بالکل اسٹینڈ ایز این انڈیپینڈنٹ۔ بزدار صاحب کی جو حکومت ہے پنجاب میں، اس پہ پارٹی کے پی ٹی آئی کے اپنے اندر ہی تنقید کی جاتی ہے۔ آپ اتحادی ہیں حکومت کی، آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ جی میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، اور اس میں یہ آپ سے کہوں گی کہ وہ بزدار صاحب کا قصور نہیں ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، ہی از اے چیف منسٹر بائی ایکسیڈنٹ، اور ان کو کوئی خاص اختیار نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے، اگر تو آپ کو اچھے افسر مل جائیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اور جس طرح میں ان کی اتحادی ہوں، اور اکاڑا ضلع میں صرف میں ہی ایک جیتی ہوں، باقی تو ساری نون لیگ کی سویپ رہی ہے وہاں، جہاں متعدد پنجاب کے ڈسٹرکٹس میں اسی طرح ہی رہا ہے۔ سو آئی ایم دی اونلی پرسن ان اکاڑا ہو ووٹس فار دا گورنمنٹ ہیئر۔ تو we've had the good fortune, I've had the good fortune of coming across 2-3 اچھے کام کرنے والے محنتی افسر جو کہ پنجاب حکومت کے ساتھ منسلک تھے، تو ان کی وجہ سے، اور بزدار صاحب نے بھی قدر کی کہ انہوں نے ثابت قدمی سے میرا ساتھ دیا ہے، کیونکہ میں نے الحاق کی حکومت کے لیے اس کے ساتھ اس لیے کیا تھا کہ میں اپنے حلقے کو سرو کر سکوں۔ پہلی باری سارا میں نے الیکشن جیتا تھا، پہلی باری لڑا تھا، اور میں سمجھتی تھی کہ پہلی دفعہ جیت کے آپ اپوزیشن میں نہیں جا سکتے۔ ویسے تو نون لیگ نے بھی آپ کو آفر کی تھی کہ آپ ان کے ساتھ آ جائیں، لیکن آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ آپ نے ان سے کہا کہ آپ جم کے لڑیں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں گی۔ بالکل۔ آپ کے خیال میں کیا اس وقت اپوزیشن پنجاب میں وہ کردار ادا کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے؟ کیا جم کے لڑ رہی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کی لیڈرشپ اب شفٹ ہوئی ہے، اور کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، اور انہی سے میری یہ بات ہوئی تھی۔ ان کا کردار تھوڑا سا ذرا بیک فٹ پہ ہے، اور مریم نواز شریف کا کردار زیادہ نمایاں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ مریم بڑی دلیر خاتون ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈٹ کے اپوزیشن کر رہی ہیں۔ ان کو اپنے والد کی سپورٹ حاصل ہے، ان کو عوام میں بہت پذیرائی حاصل ہے۔ اس کے باوجود پھر کیا لاجک بنتی ہے حکومت کے ساتھ رہنے کی جس کی کارکردگی آپ کے خیال میں اچھی نہیں ہے، دوسری سائڈ کے سپورٹرز آپ کے حلقے میں زیادہ ہیں، تو پھر آپ نے اپنا ویٹ
ایک ایسی ٹیم کے ساتھ کیوں تھرو کیا ہوا ہے؟ دیکھیے سارا، یہی تو تضاد ہے نا، کیونکہ جو میرے حلقے کے لوگ ہیں نا، وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ریلیف پرووائڈ کرنا ہے. یعنی کہ اگر ڈی سی کا دروازہ بند ہو میرے حلقے کے لوگوں کے لیے، اور عموماً بند ہوتا ہے کیونکہ ڈی سی صاحب جو ہیں اگر ان کا موڈ ہے تو وہ ریلیف دے دیں گے، میریٹڈ ریلیف مانگتے ہیں ہم لوگ، اور اگر وہ اپنی ہائی ہارس پہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح پولیس کا حال ہے، اور اتنی بدامنی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں تو آپ سکتی. راستہ نکالنا تو چاہتی ہیں؟ میں ان لوگوں کے لیے اگر میں بھی ریلیف نہیں دوں گی تو باقی سارا اوکاڑا ڈسٹرکٹ تو خالی ہے نا، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کی تو زندگی موت کا جو سوال ہے، ان کا جو ریاست کے ساتھ انٹرفیس ہے سارا، وہ تو چوکی انچارج، ایس ایچ او، پٹواری، تحصیلدار کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو اگر یہ بھی ہم ریلیف ان کو نہ دے سکیں تو پھر ہم ریپرزینٹیو کس چیز کے ہیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے. پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہوئے، پھر اچھے ہو گئے، آپ کی دوستی ہو گئی. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ آپ کی ایک طویل دوستی رہی. عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی نظر تو نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ میری تو بڑی دوستی تھی، جگنو کی بھی بڑی دوستی تھی. جی. انفیکٹ یاد ہے مجھے جب پرنسس ڈایانا یہاں آئی تو چند لوگوں کو 4 یا 6 کپلس کو انہوں نے انوائٹ کیا اپنے گھر، اور وی ور ون آف دیم. بڑے اچھے تعلقات تھے، یہاں تک کہ 2013 میں جب الیکشن ہونے جا رہے تھے اور مجھے نامینیٹ کیا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے پھر ہاں میں ہاں ملائی، تو اس وقت خان صاحب نے بھی سپورٹ کیا. وہ ہوا یہ کہ بڑے اچھے تعلقات خراب ہو گئے 2014 میں، جب ایک دم راتوں رات انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیے 1 سال کے بعد الیکشن کے، کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. اب وہ دھاندلی ہوئی تھی تو ظاہر ہے انہوں نے پھر پنجاب کی بات کرنی تھی. پنجاب میں میں انٹرم چیف منسٹر رہا تھا تو مجھے تو سارا ڈریگ ان کرنا ہی تھا. 35 پنچر کا الزام لگا دیا. وہ 2 سال وہ جب 35 پنچر چلتا رہا اور انہوں نے سانس نہیں لینے دیا. اور پھر ایک دن جب کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی جو کمیشن نے بھی کہہ دیا کوئی ریگنگ نہیں ہوئی، سب کچھ نہیں ہوا، تو ایک دن حامد میر ان کو انٹرویو کر رہے تھے تو حامد میر نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ جی وہ پھر 35 پنچر کا کیا ہوا؟ تو نے کہا میں تو ایویں ہی کہہ دیا، وہ تو سیاسی بیان تھا. تو آپ سوچئے سیاسی بیان انہوں نے تو ایویں کہہ دیا. میری تو آپ سوچیں جہاں جب میں جاتا تھا لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ضرور کچھ کیا ہوگا، عمران خان کہہ رہا ہے، کیونکہ بڑی کریڈیبلٹی تھی عمران صاحب. مگر تو پھر اس کے بعد پھر تعلقات کوئی اچھے نہیں رہے. اور پھر مجھے یاد ہے جب نجم چیف منسٹر تھے انٹرم گورنمنٹ میں، تو ایک مجھے واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن یہ آئے گھر اور یہ پریشان تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ اس سٹیج سے گرے تھے اور ان کو کمر میں چوٹ لگی تھی. تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا آپ گئے تھے ہاسپٹل ان کو ملنے، کیسا رہا؟ تو کہنے لگے کہ عمران کو بہت چوٹ آئی ہے اینڈ آئی ایم ورڈ اباؤٹ ہم. تو میں نے کہا آپ سے ملے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں مجھ سے ملے، اور انہوں نے ہی واز ویری اپسیٹ، یہاں تک کہ آپ دیدہ تھے. اور کہنے لگے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ یار فکر نہ کرو عمران، یو ول بی فائن. تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نجم مجھے اصل فکر یہ ہے کہ میں نے اس سیاست کے لیے بڑی قربانی دی ہے. یو نو واٹ آئی ہیو لاسٹ. اینڈ سو نجم said to him, yes I know you've given up your children, you have lost time with your children. So he said, yes I've lost time with my children and now I feel that کہ مجھے یہ اتنی چوٹ لگی ہے maybe I'll never be able to get up again. کہنے لگے نہیں، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، فکر نہ کرو. اس قسم کی تو ان کے ساتھ انٹریکشن. بٹ جب انہوں نے 35 پنچر کی بات شروع کی اس کے بعد تو بہت بڑا رپچر آ گیا نا، کیونکہ وہ تو سراسر جھوٹ تھا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ جو میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب جب بے نظیر پہلے پرائم منسٹر بنی، اور کافی تنقید کی ہم نے، اور تعلقات بس ٹھیک تھے، اچھے نہیں تھے، برے بھی نہیں تھے، مگر تنقید ہمارا تو کام یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہو اس کی تنقید کرنا. اس کے بعد جب وہ اپوزیشن میں آئی تو اچھے تعلقات ہو گئے، تو ہمارا کام ہی ہے کہ اپوزیشن کو سپورٹ کرنا. اس کے بعد میاں صاحب آگے گورنمنٹ میں تعلقات خراب ہو گئے ان کے ساتھ، اپوزیشن میں آ گئے تعلقات اچھے ہو گئے، بی بی گورنمنٹ میں چلی گئی تعلقات خراب ہو گئے. تو اسی طریقے کے ساتھ سب کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ خود آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی سارے غلطیاں کی معافیاں مانگتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نو پرابلم. محترمہ نے بھی مجھے کہا آئی ایم سو سوری آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. میاں صاحب نے بھی کہا یار مٹی پاؤ، جب منو پتہ ہے میں زیادتی کی تھی، میں نے کہا جی مٹی پاؤ. خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا ایک دن. مٹی پاؤ کا ایک واقعہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ 99 میں ان کے دور میں آپ کو آپ کے گھر سے
رات کے وقت آرم گارڈز نے گرفتار کیا، لیکن بعد میں جب میاں صاحب جلا وطنی کاٹ رہے تھے تو انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ سے بات کی اور کہا کہ یہ تو مکافات عمل ہے، مٹی پاؤ. صحیح. اس وقت آپ برہم ہوئے تھے، کیا کہا تھا آپ نے ان سے، کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے دعوت دی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بلا رہے ہیں تو چلتے ہیں، کیونکہ میڈیا کانٹ افورڈ ٹو دور رہنا فرام لیڈرز. ہمارا تو کام ہے ہر ایک کے ساتھ ملنا اٹھنا، تو اگر کوئی ناراضگیاں ہیں تو دور کی جائیں. تو ہم گئے اور تو میاں صاحب اپنی داستان سنانے لگے کہ مشرف نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کیسے ہوا اور کیسے ہتھکڑیاں لگی، یہ کیا وہ کیا. تو بس کچھ میرا بلڈ پریشر چڑھ گیا تھوڑا سا. تو میں نے روک کے کہا، میں نے کہا کہ میاں صاحب تسی اپنی گل کرتے پے ہو، تسی میرے نال کی کیتا. سو آئی سیڈ سم تھنگس. تو بھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ بھائی بس کرو، کیا کر رہے ہو. مگر ظاہر ہے دکھ تھا، تو میں نے پھر کہا اب آئے ہیں تو میں بولوں گا. تو کیا کہا جو آپ نے کہا سیڈ اے فیو تھنگس، تھوڑا سا اگر آپ ہمیں. چلے اب رہنے دیں جو بھی تھا. تو اس وقت پھر میاں صاحب چپ ہو گئے، کلثوم بھی بیٹھی تھی. تو میاں صاحب نے پھر یہی بات کہی کہ میں نے آپ سے جو کیا میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے آپ سے جو کیا وہ میرے ساتھ یہ ہوا. پھر میں نے یہ کہا، میں نے کہا میاں صاحب مٹی پاؤ، ختم کریں گا. جی صحیح سر جی، بڑی مہربانی. دین آف کورس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، گڈ فرینڈس. سیاستدانوں کا آپ نے بہت قریب سے دیکھا، کس میں آپ نے سب سے زیادہ حیران کن ٹرانسفارمیشن دیکھی؟ اگر ہم تین جو جمہوری طور پہ آئے وزرائے اعظم ہیں، بے نظیر صاحبہ، میاں نواز شریف اور عمران خان صاحب، کس نے سب سے زیادہ آپ کو سرپرائز کیا ہے؟ سارا سچی بات پوچھے نا تو مجھے میاں نواز شریف نے بہت سرپرائز کیا، بیکاز ایز اے وومن میں ایک خاتون ہونے کے ناطے اس نگاہ سے دیکھتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ بڑے کنزرویٹو انسان ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف میں ایک بہت بدلاؤ آیا. انہوں نے اپنی بیٹی کو جس طرح امپاور کیا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی کنزرویٹزم اور اپنا روایتی پن سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی کو امپاور کیا اور ان کو پورا انہوں نے موقع دیا ہے کہ وہ پھلے پھولیں اور سیاست میں آئیں، اور جس طرح وہ ان کی ڈھارس بنتے ہیں. اور اگر آپ بلاول بھٹو کو اور مریم نواز کو ان کے پیرنٹس سے جو سیاست میں رہے کمپیئر کریں تو کیا انالیسس ہوگا آپ کا؟ Can they fit in their parents' shoes or are they setting a whole new legacy? Sara, I think that I hope Mian Nawaz Sharif will take this in the spirit in which it's meant. But I think that Maryam is more charismatic than her father. And I think that Bilawal is far less charismatic than his mother. بینظیر بھٹو شہید میں ایک کرشمہ تھا. ان کی جو اسٹرگل تھی، جس کرب سے وہ گزری ہیں، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی خاتون سیاستدان گزری ہوگی. سیاستدانوں کے ساتھ اتار چڑھاؤ کے باوجود آپ نے بڑی اہم پوزیشنز پہ سرو بھی کیا، جن میں سے ایک پی سی بی کی چیئرمین شپ تھی. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ میاں نواز شریف کا آپ کو شکریہ کہنے کا، مٹی پانے کا ایک طریقہ تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. بیکاز دیکھیے نا، وہ جو مٹی پانے والی بات ہے وہ تو 10 سال پہلے ہو چکی تھی. تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ 10 سال کے بعد کوئی ایسی چیز ہو. یہ بڑی ایک ایکسیڈنٹل قسم کی چیز ہوئی تھی یہ، اور ضروری نہیں تھا یہ ہونا. جب یہ ختم ہوا معاملہ چیف منسٹری کا، تو ہم اپنی بیک ٹو میڈیا چلے گئے جیو میں. اور تو ایک دن میڈیا کانفرنس کو میاں صاحب نے بلائی، 15 دن ہوں گے بعد یا 1 مہینے کے بعد. تو سارے ہم میڈیا والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا. تو اس کے بعد وہ باتیں ختم ہوئی تو مجھے لے گئے اپنے کمرے میں. تو بس حال کیا حال ہے جگنو بہن کا، انہیں جگنو آپا کہتے ہیں. تو حالانکہ میں کہتا ہوں یہ جو آپا کیسے بن گئی آپ سے چھوٹی I ہے. was about to ask that. مگر وہ نہیں، وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جگنو آپا. احترام. میں ان کو میں پروٹیسٹ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں میں اتنی ضعیف نہیں ہے گی، تسی میرے تو کدرے وڈے جے، خدا دا واسطے مینوں آپا نہ کہو. کہ پھر ہنستے ہیں، پھر کہتے ہیں چلیں پھر آپ جگنو بی بی ہو گئی. میں نے کہا بس بہن ہوں So آپ کی. anyway, کہنے لگے میں نے ایک آئیڈیا آیا. میں اے دیکھو، you took out a piece of foolscap paper فولڈ کیا ہوا تھا، تو دکھایا مجھے. تو اس میں کچھ نام لکھے ہوئے تھے. تو میں اس کو پڑھ ہی رہا تھا تو میرے سے واپس لے لیا کہ میں نام نہ پڑھوں. کہنے لگے اے دیکھو سفارشاں کنیاں آ رہی ہیں. میں کس واسطے؟ اے وہ پی سی بی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین. پھر کہنے لگے کہ وہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ جی 2 دن کے اندر اندر کوئی چیئرمین لگائیں، کیونکہ وہ جو پرانے چیئرمین ہیں ان کو نکال دیا عدالت نے. تو کی خیال ہے تسی آئی سی سی دی میٹنگ جا کے اٹینڈ کر لو.
میں کہ نہیں سر میں ناٹ انٹرسٹڈ کرکٹ میں. آئی مین میڈیا میں کرکٹ شکٹ نہیں, میں تو انٹرسٹ بہت تھا بچپن میں پر چھوڑ دیا. نہیں تمہیں تو کرکٹ کا بڑا لاو ہے. میں کہ ہاں وہ ہے بٹ آئی ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ. اب ابھی آپ نے اتنے اچھے الیکشن یہاں کرائے ہیں تو وہاں بھی کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں اور 2 سپریم کورٹ کے جج ہائر کر لیں, انہیں کہیں آئین ایک بنا دے اچھی سی اور آپ بنا دیں. تو میں نے کہا نہیں میاں صاحب میرا انٹرسٹ. تو وہ جناب انہوں نے پھر کہا نہیں کرو. میں نے کہا جان چھڑاؤں. میں نے کہا اچھا میاں صاحب میں جگنو کو کنسلٹ کر کے تو شام تک آپ کو بتا دوں. میں گھر آ گیا, میں آ کے ان سے ڈسکس کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نو ناٹ انٹرسٹڈ. وہ کوئی 9:30 بجے فون آیا پرویز رشید کا کہ وہ گھر میں ہے آپ. جی میں آ رہا ہوں. وہ آ گئے. جب وہ گئے 1 گھنٹہ انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو ڈھونڈیں, کوئی کام خراب ہو گیا تو ان کے گلے پڑ گئے. اب وہ ICC میں جانا ہے, وہاں جا کے تو انگریزی بولو نا جا کے اتنے تھوڑی سی. سیٹھی صاحب PSL آپ نے شروع کی, اس وقت جس مقام پہ PSL کھڑی ہے آپ مطمئن ہیں یا مانی صاحب کے لیے کوئی مشورے ہیں آپ کے نہیں پاس؟ مطمئن نہیں ہوں. ہم نے بڑی محنت سے یہ برانڈ بنایا تھا اور ان سے بہت سی غلط فیصلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب PSL اس وقت بڑی ٹربل میں ہے. اور میری امید ہے کہ یہ سنبھال لیں گے اس چیز کو اور PSL کو ریسٹور کریں گے, بیکاز 2 ایئرز رننگ ٹورنامنٹ جو ہے ڈسرپٹ ہوئی ہے. ایک تو وجہ کرونا وائرس ہے ڈسرپشن کی, اس کے لیے آپ کس حد تک ان کو ذمہ نہیں دار دیکھیے ٹھہرائیں گے؟ کرونا پوری دنیا وائرس میں ہی کا سب کچھ رک گیا. نہیں, سارا کرونا وائرس کا تعلق نہیں ہے. پتہ کیوں؟ بزنس ماڈل جو ہے اور کامیابی جو ہے دس از آن براڈ کاسٹ. دنیا براڈ کاسٹ پہ دیکھتی ہے. تو یہ تو جہاں بھی آپ کر لیں, سری لنکا میں کھیل لیں, کہیں بھی کھیل لیں, as long as the television brings you everybody, all the players and all action, that's where the action is. Of course bringing it to Pakistan was important. ایک تو costs are very high there and 2 of course we want people to actually participate in stadiums, but business model doesn't depend on that, number 1. Number 2, میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا میں مومنٹم کبھی نہ توڑتا. میں کہتا ٹھیک ہے اسٹیڈیم میں نہ آئے, میچز ول گو آن بیکاز لائیو وہ ٹیلی ویژن پہ تو آئے گا نا. دا سیم ایشو جو کہ دبئی میں تھا, تو انہوں نے کیوں روک دیا؟ وہ جسٹ بیکاز لوگوں کو اسٹیڈیم میں آنا اسے بند کر دیا تھا تو وہ بند کر دیتے. وہ جو ڈسرپشن ہو جاتی ہے نا اس کے ساتھ کانٹریکٹس بھی وائلیٹ ہو جاتے ہیں. اسی 2 سال ہو گئے میں نے PCB کی کوئی کرٹیسزم نہیں کی. دل میں مجھے بہت سی چیزیں خراب لگتی ہیں. میں 5 سال رہا ہوں, بڑی محنت کی ہے ہم نے اور کچھ ریزلٹس بھی دکھائے ہیں ہم نے. آخر میں آپ دونوں سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی, آپ نے طاقت کے ایوانوں کو اور طاقت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے, مسائل آپ دیکھ رہی ہیں وہ بھی بہت قریب سے. کیا چیز ہے جو آپ کو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پر امید بناتی ہے؟ کیا آپ پر امید ہیں؟ پنجابی میں کہوں گی بڑا اوکھا سوال پوچھا تساں, بڑا اوکھا سوال ہے, کیونکہ اس کا جو سچا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں میرے دل میں امید بجھتی جاتی ہے اور میرے دل میں اس وقت امید نہیں ہے. اور امید تبھی پنپے گی جب عوام کی حکمرانی ہوگی, اور عوام کی جب حکمرانی ہوگی, صحیح حکمرانی عوام کی جب ہوگی, اور وہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے ساری دنیا میں دیکھا ہے عوام نے اپنے حقوق لیے ہیں, چھینے ہیں, اور عوام کی حکمرانی جہاں جہاں ہوئی ہے عوام نے اپنے لیے بہتر فیصلے کیے. تو امید تبھی ابھرے گی جب عوام کی حکمرانی ہوگی. سارا سیٹھی صاحب, جہاں پہ آج حالات کھڑے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ بھی قدغن ہے, بہت سی باتیں آج کھل کے نہیں کی جا سکتی, آپ مین اسٹریم میڈیا پہ نظر نہیں آتے, سوشل میڈیا کی طرف آپ بھی چلے گئے, کوئی پر امید, کوئی امید افزا ایسپیکٹ آپ کو یہ اب صحیح نظر کہہ آتا رہی ہے؟ ہیں, بالکل امید کم ہوتی جا رہی ہے. میں اتنا مایوس ساری زندگی میں نہیں ہوں جتنا میں اب, بیکاز یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اب پوری پاکستان کی ریاست کا مسئلہ ہے. اور جس طریقے سے اس ریاست نے پاکستان کے اوپر حکمرانی کی ہے یہ چل نہیں سکتی, اور جب تک انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا اور بھی مشکلات ہوں گی. آپ گھرے ہوئے ہیں دشمنوں میں, آپ کی معیشت بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے, آپ کی کوئی ادارہ جو ہے اس وقت عوام ان میں کانفیڈنس نہیں رکھتی, کوئی ہے ایسا ادارہ؟ تو اس لیے اب تو یہی ایک ہی راستہ رہ گیا کہ واپس عوام کے پاس جایا جائے, ان کی پھر ایک رائے لی جائے, پھر اس سسٹم کو چلایا جائے. کیا آپ قبل از وقت انتخابات کے حق میں ہیں؟ ایبسلیوٹلی, کیونکہ پچھلے انتخابات چوری ہو گئے نا, اب اس کے ساتھ تو لیجیٹمیسی ملتی نہیں. اب عوام کو پتہ لگے کہ جی ہم نے کسی کو منتخب کیا, پھر اگر وہ غلط فیصلے کرتے ہیں تو عوام ذمہ دار بھی ہوتی ہے. اب تو عوام کہتی ہے ہم نے تو اس کو ہم تو لے کے نہیں آئے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخاب پھر سے فوراً ہونے چاہیے اور صاف ستھرے ہونے چاہیے, اور پھر یہ صفائی کا سلسلہ جو ہے وہ چلنا چاہیے. پھر عوام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عمران خان صاحب کی حمایت کرتا ہے,
کیا وہ غلط ہیں؟ نہیں، انہوں نے تو اس لیے ووٹ دیا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پچھلے دو کو نہیں دینے، وہ آئے گئے، ہم کسی نئے بندے کو ٹرائی کرتے ہیں، اور ان کی تاریخ کی ریپوٹیشن بھی اچھی تھی. اس کو یہ نہیں پتا تھا کسی کو کہ یہ حکومت کر ہی نہیں سکتے، ان کو چلانی نہیں آتی، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا نا، سب نے ووٹ دیا اور اچھی نیت کے ساتھ دیا. مگر بات یہ آج آپ ان سے پوچھیں، اگر وہ آج الیکشن ہوتی ہے، ان میں سے آدھے تو ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے، اور جو جائیں گے بھی ڈالنے ان میں سے آدھے جو ہیں وہ کسی اور کے لیے ووٹ ڈال دیں گے. دس از دا سچویشن ٹوڈے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور یہاں پہ ہم اس گفتگو کو ختم کریں گے. آپ نے نجم سیٹھی صاحب اور جگنو محسن صاحبہ کے تاثرات سنے، اب ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. سارا زمان کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ.